طاہر صاحب، اب آپ کے خیال میں، اب آپ نے محمود جان صاحب کی بھی گفتگو سنی، بٹ آپ کے خیال میں آج جو اب یہ بیٹھی ہے، اجلاس ہو رہا ہے ایپیکس کمیٹی کا، اگر جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی بات کون سنتا ہے مگر، یا میری بات کون سنتا ہے، مگر اگر آج انہوں نے کوئی سنجیدہ فیصلے کرنے ہوتے تو آپ کے خیال میں کون سے 2-3 اقدام ہیں جو لینے امیڈیٹلی بہت ضروری ہیں سر کچلنے کے لیے یا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے ان دونوں چیزوں میں ذرا فرق ہو۔ میرے خیال میں جو لوگ بلوچستان کی اگر ہم بات کریں، شروع آپ نے کہا کہ بلوچستان کا توڑ کریں گے، جو لوگ پارلیمنٹ کے حصے تھے، فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اختر مینگل استعفیٰ کیوں دے رہا ہے۔ آپ نے آئینی ترمیم کے لیے بلوچستان اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے 2 سینیٹروں کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کا دعویٰ ہے، ان کا دعویٰ ہے، لیکن خیر وہ آ گئے، پھر وہ جناب آپ نے سنا کہ جب لوگوں نے سوالات کرتے تھے، وہ سب کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو، ابھی کی بات نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ تو جو لوگ ایک سیاسی آواز تھی پارلیمنٹ میں، اب ایپیکس کمیٹی کو میں اور آپ تو ایک صحافی کسی ہم تو نہیں کہہ سکتے ان کو، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، لیکن جو سیاسی آوازیں ہیں، جو وہاں پر جس کے پاس ہاتھ میں بندوق نہیں ہے، عبدالمالک بلوچ صاحب کو آپ نے سنا ہوگا، اس نے کہا کہ جب میں گیا تھا لوگوں سے بات کرنے کے لیے اور میں کافی سارا پیش رفت بھی کر چکا تھا، جب میں آیا میں نے ان کو بتایا تو کسی نے اس کو توجہ نہیں دی۔ آپ نے فضل الرحمان صاحب والی وہ کہا، میں فضل الرحمان صاحب کی بات بھی آپ کو کرتا ہوں۔ جب افغانستان سے وہ آئے، میں نے اس کا انٹرویو کیا، اس نے مجھے کہا کہ جب میں آیا میں ملا لوگوں سے، جب ان کو پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بھیجا گیا تھا، وہ تو خیر وہ کہہ کہ میں خود گیا ہوں، لیکن چلو الیکشن سے پہلے جنوری میں گیا تھا، جب وہ آیا اس نے مجھے کہا کہ میں نے یہاں لوگوں کو بتایا اور یہ لوگ بڑے خوش تھے، وہاں جو وعدے ان سے کیے ہوں گے، لیکن تھوڑا وقت، جب امیر سے وہ ملے تھے کندہار میں، کہ ہمیں تھوڑا وقت دیجیے کہ ہم مسئلے کی حل کی طرف جائیں گے۔ فضل الرحمان صاحب اب مایوس ہو گئے ہیں کہ ہم نے یہ پہلے خوش تھے، پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا۔ یہی مسئلہ ہے کہ یعنی کہ آپ سر، اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو لگا کہ کوئی پروگرس ہو سکتی ہے، کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، مگر پاکستانی طرف سے یہی اس نے کہا کہ وہاں پہ جن لوگ، یہ واحد پاکستانی ہے مولانا فضل الرحمان جو قندھار میں طالبان کے امیر سے ملے، اس سے کوئی پاکستانی نہیں ملا، اور دوسرا غیر ملکی ہے قطر کے وزیر اعظم، اور اس کے بعد یہ، تو انہوں نے کچھ وعدے ان سے کیے ہوں گے نا، تو اس لیے تو کہہ رہے کہ جب میں نے یہاں بات کی پالیسی سازوں سے تو وہ خوش ہو گئے تھے، لیکن بعد میں مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوا، تو معاملات تو پیچیدہ ہو گئے۔ تو ایپیکس کمیٹی میں فیصلے تو ظاہر بات ہے، وزیر اعظم صاحب کی تقریر آپ کے لیے ایک فاؤنڈیشن ہے نا کہ ایپیکس کمیٹی میں کیا ہوگا، جب اس نے سر کچلنے والی بات کی ہے، آپ نے سنائی ہے بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہی پالیسی جاری رہی جو ابھی تک یہ پالیسی ہے۔ لیکن ایک درخواست تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ آپ اس کا بھی جائزہ لیں کہ جو آپ کی موجودہ پالیسی ہے بلوچستان کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، کیا ان سے مسائل حل ہوئے ہیں یا پیچیدہ ہوئے ہیں؟ بالکل صحیح۔ محمود جان صاحب، یہی سوال اگر میں آپ کی طرف لے کے آؤں کہ بلوچستان میں کیا پالیسی ہے یا نہیں ہے، وہ تو ہمیں نظر آتا ہے، جیسے طاہر صاحب بھی جو بات کریں نا کہ آپ کو سیاسی ڈائیلاگ کرنا چاہیے، تو سر مجھے یہ بتائیں کہ صوبائی حکومت کے علاوہ جو وفاقی حکومت، انٹیریئر منسٹری بھی ہوتی ہے، آرمڈ فورسز کا بھی بہت عمل دخل رہتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، کیا پالیسی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے؟ دیکھیں، پالیسی تو تب بنتی ہے نا جب وفاق اور صوبہ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور صوبہ انہیں بتاتا ہے کہ میری یہ ضرورتیں ہیں اور آپ میری یہ ضرورتیں پوری کریں، کیونکہ میں اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ سکتا، تو پھر وہ آتے ہیں۔ آپ اگر باہر سے کسی کو بلاتے ہیں کہ آئیں میری مدد کریں، یا وہ اگر پہلے سے یہاں پہ موجود ہیں، جس طرح میں کہتا ہوں سیکیورٹی فورسز اگر یہاں پہ موجود ہیں، تو اگر وہ یہاں ہیں، آپ کو ان کی ضرورت ہے، تو آپ ان کو لوکلی ان کے ساتھ مدد کر کے، ان کی مدد حاصل کر کے مل کے اس جنگ کو لڑتے ہیں۔ جس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس گھر کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، اور اگر وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کوئی کارروائی کرتی ہیں تو وہ بھی یہ اکیلے یعنی اس کو کرنے دے رہے ہیں کہ آپ اکیلے کرتے رہیں اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ اس سے آپ یہ مجھے بتائیں کہ پالیسی کہاں بنے گی؟ پالیسی نہ وفاق میں جو اکیلے بنے گی وہ نہ اکیلے یہاں آ سکتی ہے، اور نہ جو یہاں بنے گی سر وہ پالیسی تو آج ایپیکس کمیٹی میں ہی بنے گی نا؟
مجھے پتا ہے، لیکن اس میں آپ مجھے یہ پالیسی بنے گی نا سر؟ وہاں پہ موجود شخص جو ہے، جو علی امین گنڈاپور صاحب جو اس صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ جو وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اگر اس صوبے کا کیس سیکیورٹی وائز وہاں پہ اسے پیش کر کے ان سے مدد مانگی ہوگی تو اس حوالے سے پھر پالیسی بنے گی نا. لیکن ہمیں کیا پتا ہے کہ انہوں نے کیا بات کی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے وہاں پہ. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ایسی وہاں پہ کوئی بات کی ہوگی. اپنا کیس پیش کیا ہوگا وہاں پہ، انہوں نے بریفنگ دی ہوگی اور انہوں نے بتایا ہوگا کہ میرا اپنا ضلع ڈی آئی خان، اس کے ساتھ منسلکہ ٹانک، اس کے علاوہ ساتھ لگا ہوا بنو اور یہ سارے جو اضلاع ہیں، تو یہاں پہ میرے لیے مسئلہ ہے، میری مدد کی جائے. انہوں نے مدد مانگی ہوگی تو کوئی ان کی مدد کریں گے. اب تو اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی جب خبر آئے گی اس میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا مانگا ہے. جی بالکل ٹھیک. طاہر صاحب، یور کامنٹس کے بہت بھاری ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی. صوبائی حکومت کی ذمہ داری، لیکن سیکیورٹی مسئلے صوبائی حکومت کے اس میں نہیں ہے. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو ہوا تھا، جو ماضی میں ہوا تھا اس سے پہلے والا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں جتنے فیصلے ہوئے تھے کس پہ عمل ہوا ہے؟ کسی بھی فیصلے پہ عمل نہیں ہوا. اور وہ جو بنو کے واقعات کے بعد جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جب چیف منسٹر صاحب وہاں گئے تھے، ایک تو فیصلے ہوتے ہیں ان پہ عمل نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حقائق بالکل پہ بات ہونی چاہیے. سیاسی حکومتوں کا نہ مرکز کا اختیار ہے نہ صوبائی حکومت کا اختیار ہے. چیف منسٹر صاحب جائے گا، بنو میں تقریر کرے گا، وہاں پر جناب ان کا جو سٹائل ہے سیاسی اس کی کوشش کریں گے. وزیر اعظم صاحب کی تقریر آپ نے سنائی، یہی تقریریں ہوتی رہیں گی. اور میرا نہیں خیال کہ جب تک آپ روٹ کاز پہ نہیں جائیں گے اور صرف یہ والا آپشن استعمال کریں گے تو مسئلے حل. پولیٹیکل اونرشپ لینی چاہیے معاملات پہ. آپ کے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. معاف کریے گا، بٹ پولیٹیکل اونرشپ تو تب آئے گی نا. وہی تو میں آپ سے پوچھوں، جب فیصلہ ہی نہیں ہمیں معلوم کہ کیا ہونا ہے تو پولیٹیکل اونرشپ کہاں آئے گی؟ 2007 میں فیصلہ ہوا آپریشن کا تو پھر سیاسی جماعتوں نے لی نا پولیٹیکل اونرشپ. کچھ چیزوں پر پھر پروگرام دوسری طرف چلا جائے گا. یہی تو مسئلہ ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ اگر صرف ہمارا وزیر اعظم صاحب ایک ہفتے میں 2 مرتبہ سعودی عرب گئے، سعودی عرب سے قطر گئے، قطر سے آ کر کے آذربائیجان گئے. اگر آپ کا وزیر اعظم 1 مہینے میں 4 مرتبہ ملک سے باہر ہو، ٹھیک ہے، وہ اہم ہوگی اس کی، تو ہم کیسے پھر اپنے معاملات کو وہ کریں گے؟ وقت دینا چاہیے، سنجیدگی کرنی چاہیے، پولیٹیکل اونرشپ لینی پڑے گی. اگر آپ کو کوئی نہیں دیتا، آپ پارلیمنٹ ہے، آپ منتخب لوگ ہیں، آپ کو لینی پڑے گی، تو پھر مسئلے شاید حل ہوں.